اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو۔ آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے 25ویں سبق کا تیسرا حصہ، مطلب وقف کا تیسرا طریقہ۔ کس چیز کا طریقہ؟ وقف کرنے کا۔ یہ جو سبق ہے اس کا جو مین جو کام ہے وہ ہے وقف کرنا، رکنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، اس میں بھی ہم وقف کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے وقف دوسرے حصے میں بھی وقف کے بارے میں بتایا ہے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا غور کیجیے گا اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے ذہن نشین کیجیے گا اور اس سبق کو یاد کیجیے گا۔ اچھا، اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ اس میں کہہ رہے ہیں کہ وقف آ جائے۔ کیا آ جائے؟ وقف۔ اور وقف سے پہلے والا حرف کیا ہو؟ تنوین والا حرف ہو، مطلب وقف آ جائے۔ یہاں پر دیکھیں وقف آیا ہوا ہے، نہیں یہ وقف، اس کو وقف آیت کہتے ہیں۔ یہاں پر رکنا لازمی ہے۔ یہاں پر مطلب کہ اس سے پہلے والے حرف پر رکنا لازمی ہے۔ تو یہاں دیکھیں وقف آیا ہوا ہے تو اس کے پہلے والے حرف کے اوپر تنوین ہے۔ یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ وقف سے پہلے والے حرف کے اوپر تنوین ہو تو کس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں وقف سے پہلے والے حرف کے اوپر تنوین ہو تو بھی ہم اس وقف کی وجہ سے اس تنوین کو گرائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ تنوین والا حرف کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا۔ تو جب وقف جب تنوین کو گرا دے گا، یہ نون خالی رہ جائے گا تو اس نون کو ساکن کر دیا جائے گا، اور اس نون ساکن کو، جو نون ساکن رہ جائے گا، اس نون کو جیم کو کھینچ کر اس نون کو جیم سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر جو دو پیش ہیں تنوین ہے، یہ جب گریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لکھا جانن ہوگا، لیکن ہم جانن نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ جان، بس نون نہیں پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ نون ساکن ہو جائے گا اور جیم کو کھینچ کر نون کو جیم سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے جان، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے جانن کو کیا پڑھیں گے؟ جان، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لکھا اس طرح ہوگا، پڑھا اس طرح جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں یہ بھی اسی طرح ہی ہے، وقف سے پہلے تنوین آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وقف سے پہلے تنوین آ جائے تو کس طرح پڑھا جائے گا اس حرف کو، تو یہ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے ہادن، ٹھیک ہے۔ تو وقف آ گیا تو وقف کیا کرے گا؟ یہ دو زیر کو گرایا جائے گا۔ یہاں پر بھی اس دو زیر کو گرایا جائے گا اور دال ساکن ہو جائے گا، تو دال ساکن کو ہا سے ملا دیں گے۔ ہاد لکھا ہوگا ہادن، لیکن پڑھیں گے کیا؟ ہاد۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ بھی آپ لوگوں کو ہم نے سمجھا دیا کہ جو ہے وقف سے پہلے اگر تنوین بھی ہو تو تنوین کو بھی گرا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس حرف کو جب تنوین کو گرا دیں گے تو وہ حرف ساکن ہو جائے گا اور ساکن حرف کو اس سے پہلے والے سے ملا دیں گے، تو ہادن کو کیا پڑھیں گے؟ ہاد۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ 25ویں سبق کا تیسرا حصہ جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے آپ لوگوں کو بیان کر دیا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس فارمولا کو آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کریں اور اسے ذہن نشین کریں تاکہ قرآن مجید میں آپ کو وقف کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ التماس دعا، اللہ حافظ۔